السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو ہے سبق نمبر 13 ہے، اور سبق نمبر 13 میں میرا خیال 1 سے 2 حرف اور جو ہے مجھے سمجھانے ہیں، پھر انشاءاللہ پوری جو تختی ہوگی اس کی ترتیب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، تختی نمبر 2، مرکبات۔ مختلف شکلوں کے ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اچھا جی معزز سامعین، ہم نے گزشتہ جو سبق تھے ہمارے مرکبات کے، اس میں ان 29 حروفوں میں سے کچھ حروف نکال کر ان کی شکلوں کی پہچان کی تھی۔ تو آج بھی میں جو ہے ان میں سے کچھ حروف نکال رہا ہوں اور پھر اس کی پہچان کرواؤں گا کہ ان کی اور کون سی شکل ہے یا چھوٹی شکل کون سی آتی ہیں ان کی، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہم سیکھیں گے وہ حرف عین اور غین۔ عین اور غین کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ عین اور غین کی جو ہے مفرد میں شکل، اصل شکل یہ ہے، اور بسا اوقات اس کی جو ہے دوسری شکل آتی ہے جو کہ اس طرح سے ہے، یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ شکل عام طور پہ آتی ہے کس کے ساتھ؟ اس طرح سے آتی ہے، جیسے کہ باعین، یا نقطے میں آ گئی، یا غین، ٹھیک ہے؟ باعین دال، یا تاغین ذال، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شکل ہے عین اور غین کی، یہ والی، وہ عام طور پر اس طرح سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں شکلیں اس لیے بتا دیں تاکہ یہ اصل شکل ہماری نظروں میں ہے، یہ عام طور پر اس کی پہچان ہمیں نہیں ہے، خاص کر کے جو ہمارے بچے ہیں جو فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں قرآن کو، قاعدے کو، ان کو پریشانی ہوتی ہے اس میں۔ اور بچے جو ہے اس شکل کو سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہا ہے، اور یا تو پھر نقطے والا ہے تو یہ خا ہے۔ تو پیارے بچوں، میرے پیارے پیارے بچوں، یہ دیکھیں، ہا یا خا جو ہوتا ہے، یہ اوپر والا جو حصہ ہے ان کا، یہ یہاں سے جو ہے کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ جڑا ہوا نہیں ہوتا اس گولائی کے ساتھ۔ ہا یا خا جو ہوتا ہے وہ اس گولائی کے ساتھ، اس کا حصہ شروع والا جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن عین اور غین میں دیکھیے آپ، یہ جو اس کا پورا حصہ ہے مکمل طریقے سے بند ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بند ہونے کی وجہ سے یہ عین ہے۔ جب بھی یہ آپ کو بند شکل اس طرح سے نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے گا یہ یا تو عین ہے، نقطے والا ہے تو غین ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے یہ حرف جو ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ حرف تھا، اور ایک حرف اور ہمارا رہتا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ حرف ہے ہا، ٹھیک ہے؟ مفرد میں سے ہا جو ہے، یہ حرف لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہت سی اشکال ہیں، شکل ہے، جن کی پہچان ہمیں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اکثر ہا اس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب جو شکلیں ہا کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسی گول شکل میں بھی آتا ہے، اس طرح بھی آتا ہے، اس طرح بھی آتا ہے۔ بس آپ نے دھیان رکھنا ہے، اگر کوئی آپ کو گھومی پھری ہوئی سی شکل نظر آئے، اس میں کوئی نقطہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اکثر بیچ میں آتی ہے ایسی جو گھومی ہوئی آڑی تیڑھی سی شکل جو ہوتی ہے،
اگر اس کے اندر نقطہ موجود نہیں ہے تو وہ ہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی کچھ شکلیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے جڑ کے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ ہم نے ایک یا کی چھوٹی شکل بنائی، اب اس کے ساتھ یہ والا ہا جوڑ دیا، یہ اس طرح آتا ہے، یا ہا با یا۔ یہ والی شکل دیکھیں، یہ اس طرح با ہا میم، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی شکل با ہا، ٹھیک ہے۔ اور ایک شکل یہ والی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ پہچان لیں، یہ اس طرح سے ہوتی ہے، یہ ہا نہیں ہوتا، اس کو ہم تا پڑھتے ہیں، گول تا کہلاتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح سے جڑ کر آ جاتی ہے باتا۔ اس کی کچھ تفصیل ہے وہ ہم آگے جا کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ مرکبات میں اس کی تفصیل آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی اور سمجھانا بھی یہاں پر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ایک شکل اور تھی حرف کی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آگے ایک حرف اور ہے، اس کو بھی سیکھ لیں تاکہ ہماری تختی جو ہے وہ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ سے یہ میں حرف لکھ رہا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کاف کی ہم نے یہ شکل پڑھی ہے مفرد میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کی مزید کوئی اور شکل تو نہیں ہے، تو بالکل اس کی اور بھی شکلیں ہیں۔ کاف کی ایک شکل یہ ہے، ٹھیک ہے، اور کاف کی ایک شکل اس طرح سے بھی ہے، اور کاف کی شکل اس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کاف ان میں سے کسی بھی شکل میں کبھی بھی کہیں پہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لام کی طرح شکل بنی ہوئی ہے، یہ کاف تا، یہ دیکھیں، یہ اس کی چھوٹی شکل آ گئی کاف با۔ اب یہ والی شکل دیکھیں، اس کو دیکھنے میں بچے اکثر اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ یا ہے، تو بیٹا یہ دیکھیں، یا کا جو یہ ہے یہ والا حصہ وہ اس طرف ہوتا ہے ہمارے لیفٹ ہینڈ یعنی کہ الٹے ہاتھ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور جو کاف ہوتا ہے اس کا جو یہ والا ایریا ہے وہ ہمارے رائٹ ہینڈ پہ یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی جانب ہوتا ہے۔ اور یہ کاف جو ہے عام طور پر جو آتی ہے وہ دیکھیں کس حروف کے ساتھ جوڑ کے آتی ہے، اس والے حرف کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر کاف جو ہے وہ الف کے ساتھ جڑ کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی شکل جو ہے کاف کی، یہ والی، وہ ہمیشہ عام طور پر جو ہے وہ آپ الف کے ساتھ ہی دیکھیں گے۔ اور اس کا میں نے آپ کو پہچاننے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر یہ والا حصہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ ہینڈ کی طرف ہے تو یہ کاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا بالکل الگ ہی ہے، یا کی جو یہ اوپر کی گولائی ہے وہ اتنی باہر نہیں نکلی ہوئی ہوتی، یہ والا حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کاف کی جو ہے یہ والی شکل، اوپر والا جو حصہ ہے یہ جو تھوڑا سا عین سے ملتا جلتا لگ رہا ہے وہ کافی گولائی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند حرف تھے جو ہمارے رہتے تھے اور ان کو میں نے سوچا کہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی مرکبات کی تختی میں یا آگے قرآن کے اندر یا ہمارے قاعدے میں جو مزید جو آگے جوڑ و رواں اور ہجے کی جو تختیاں آنے والی ہیں ان میں پریشانی نہ ہو۔ تو اگر آپ ان اسباب کو اچھی طرح دیکھ سمجھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور جو چند حرف رہ گئے ہیں تو ان کی شکلیں بتانا اور ان کی تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے کہ ان کی اور مزید ایسی شکلیں نہیں ہیں جو مشکل ہوں، تو بقیہ جو حرف رہتے ہیں ان کو میں آگے نہیں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے تو ہم تختی نمبر 2 مرکبات کی جو پوری تفصیل سے تختی ہے اس کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ آپ کو پچھلے اسباق میں سمجھایا ہے تختی نمبر 2 کے، تو وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی پڑھنے سے، اور فوراً یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ کار صاحب نے اس طرح سے سمجھایا تھا، یہ حرف اس طرح سمجھایا تھا، اور آپ بآسانی اس کو سمجھ لیں گے۔ امید ہے ہماری اس کوششوں کو آپ جو ہے وہ سراہیں گے اور جو ہے پسند کریں گے، اور
اس کوشش کو آگے بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اگلے سبق میں پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.